الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سب شروع ہوگا سورۃ المدثر شفا کی 7 نمبر شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ فَإِذَا بس جس گھڑی جس وقت نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ناقور کو پھونکا جائے گا۔ ناقور سے مراد وہ سور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس کو سفید موتی سے پیدا فرمایا۔ سور کسے کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی عام طور پر وہ اس شے کو سور کہتے ہیں کہ جس کا ایک سرا باریک ہوتا ہے اور دوسرا سرا موٹا ہوتا ہے، جس طرح کے باجا۔ وہ اہل عرب اس زمانہ میں ایک طریقہ کار اختیار کرتے تھے، لمبا سینگ لیتے تھے، جس طرح ہرن وغیرہ کا لمبا سینگ، اس کو ایک باریک طرف سے نوکیلی جانب سے کاٹ لیتے اور اس جانبی سوراخ ہوتا اور ایک کھلا سوراخ ہوتا، پھر اس پہ مخصوص انداز میں پھونک مارتے تو ایک بہت بڑی آواز پیدا ہوتی جو دور تک سنائی دیتی۔ یہ پہاڑی علاقوں میں جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں وہ اس طرح کے آلات استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کسی بات کی اطلاع دینے کے لیے ڈول بجانا یا اس انداز سے۔ تو ایک مثال دی گئی ہے، وہ رب کریم حقیقت حال سے باخبر ہے وہ سور کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے جب سفید موتی سے اس سور کو پیدا فرمایا، یعنی اس شے کو پیدا فرمایا، اور وہ شے کتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کے جوف میں سما جاتے ہیں، یعنی وہ شے اتنی بڑی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں پیدا ہوئے اس وقت موجود ہیں، قیامت تک پیدا ہوں گے، آدم سے لے کے قیامت تک، ہر انسان کے بدلہ میں اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اور وہ کتنا بڑا وہ آلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا تو اسے حکم دیا کہ عرش کو پکڑ لے، چنانچہ وہ سور عرش کے ساتھ لٹک گیا۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے کن فرمایا، یعنی حضرت اسرافیل کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ تو اس کو پکڑ لے، چنانچہ حضرت اسرافیل نے سور کو پکڑ لیا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک جب تک حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسرافیل اس انداز سے عرش کے نیچے کھڑے ہیں، ایک پاؤں آگے ہے ایک پاؤں پیچھے ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سانس یوں سمجھے جس طرح پیچھے کھینچا ہوا ہے۔ یاد رکھیں فرشتہ سانس لینے کا محتاج نہیں ہے، جس طرح میں محتاج ہوں آپ محتاج ہیں، میں یا آپ سانس نہ لیں گے تو مر جائیں گے، سانس گھٹ جائے گا تو ہلاکت ہماری یقینی ہو جاتی ہے۔ فرشتے چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا محتاج، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ سانس لینے کا، فرشتہ ایسا محتاج نہیں ہے۔ مگر اس صلاح میں جس طرح وہ سانس پیچھے کھینچے کھڑا ہے اور سور پر منہ رکھے ہوئے ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوتا میں اس میں پھونک مار دوں۔ رب کریم فرماتے پھر وہ جب لمحہ آئے گا جب اس میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ پھر اس گھڑی، یومئذٍ تو آج کا دن ہوگا، یوم عسیر، اسرت تنگی کو کہتے ہیں اردو میں، جو تنگی کا دن، یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، بڑا تنگی کا دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے دن ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مراد وہ دوسرا سور پھونکنا ہے جب انسانوں کو اثر نو زندہ کیا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت ایمان والے دنیا میں اس انداز سے نہیں ہوں گے، سوائے اس کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہے، عمومی طور پر اس کے سوا باقی سارے کافر ہوں گے، اور کفر اس حد تک پہنچا ہوا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، جس طرح جانوروں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں جنسی اعتبار سے، اس طرح انسانوں کے ساتھ کریں گے۔
نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی، کوئی تمیز ہوگی ہی نہیں۔ اسلام نام کی کوئی شے نہ ہوگی، قرآن مجید فرقان میں اٹھا لیا جائے گا۔ ایمان والے بہت پہلے وفات پا چکے ہوں گے۔ حرم کعبہ، حرم مدینہ، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جملہ کہنے کو جی نہیں چاہتا، میں یہی کہہ دوں گا کہ بے آباد ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے، نہ بیت اللہ ہوگا نہ مدینہ الرسول ہوگا۔ معاذ اللہ، حدیث مبارکہ میں یہ درندوں کے مسکن ہوں گے، یہاں درندے جنگل کی طرح یہ بن جائے گا، لا یعوذ باللہ تعالیٰ ثم لا یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ بظاہر کوئی بھی نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہوگا۔ نہیں پتہ ہوگا قیامت آئے گی، نہیں پتہ ہوگا اللہ بھی ہے، نہیں پتہ ہوگا کہ رسول ہیں۔ پھر ایسا زمانہ ہوگا کہ انسانوں کی ولادت رک جائے گی، پیدائش ختم ہو جائے گی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، انسان جانوروں کی طرح بے لباس، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، یعنی بعض روایتوں میں 40 سال سے کم کسی کی بھی عمر نہ ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اسرافیل کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ جب اسرافیل اور سور میں پھونک ماریں گے، پہلے ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوگی، لوگوں کی اس جانب توجہ نہ ہوگی، پھر وہ آواز بڑھنا شروع ہو جائے گی، پھر لوگ متوجہ ہوں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، معلوم ہوگا کہ یہ قریب سے آ رہی ہے۔ میں جس طرح سمجھوں گا مسجد سے آ رہی ہے، مسجد میں بیٹھے سمجھیں گے قریب والے گھر سے آ رہی ہے، اعلیٰ حضر کے آس وہ آواز بڑھتی جائے گی اور پھر ہولناک آواز ہو جائے گی۔ اتنی ہولناک آواز ہوگی کہ جنگل کے درندے ڈر جائیں گے، وہ ڈر کر شہروں کی آبادیوں کی جانب بھاگیں گے، اور آبادیوں کے لوگ ڈر جائیں گے اس زلزلے سے جو آواز کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہوگا۔ زمین پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی آواز کی شدت کی وجہ سے۔ انسان شہری جو دیہاتی اور شہری، یعنی جو مساکن میں، جو آبادیوں میں اپنے اپنے مساکن میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے مکانوں کو، مسکنوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی جانب بھاگیں گے۔ جنگل کے درندے شہروں کی جانب بھاگیں گے، ان کو جنگل میں سکون نہیں آئے گا، ان کو گاؤں میں، بستی میں، شہر میں سکون نہیں آئے گا، یہ جنگل کی طرف بھاگیں گے۔ مگر وہ درندے کسی کو کاٹیں گے نہیں کہ بدحواس ہوں گے۔ اور پھر وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، زمین پر زور زور سے زلزلہ طاری ہو جائے گا، انسانوں کی جگر پھٹ جائیں گے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، کوئی یہاں مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے، جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، آواز بڑھتی چلی جائے گی، زمین اتنے زور زور سے ہلے گی جس طرح آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑ ریت کی طرح باریک باریک ہو جائیں گے، اونچے نیچے ٹیلے سب برابر ہو جائیں گے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، چاند سورج ستارے گر پڑیں گے، آواز بڑھتی ہی چلی جائے گی، کائنات میں ایک عظیم زلزلہ بپا ہوگا، پھر فرشتے بھی فوت ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بالآخر کیا ہوگا؟ رب کائنات جل مقیم کے سوا کائنات کی ہر شے ہی ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف میرے اللہ کی ذات باقی ہوگی جو بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ پھر وہ خود ہی فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پوری کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ اس کا کوئی باشندہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جواب کہاں سے آئے؟ سوال فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہ آئے گا تو خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس کی بادشاہت ہے جو زبردست قوت والا اور غالب ہے۔ یہ باتیں ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، جو کچھ میں نے بتایا یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر ایک طویل عرصہ بیت جائے گا، کتنا عرصہ میرا اللہ جانتا ہے، کتنا عرصہ بیت جائے گا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات جل وعلا پھر زمین و آسمان کو تخلیق فرمانا چاہے گا، پھر حضرت اسرافیل کو پیدا کر دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، پھر زمین بھی بن جائے گی، آسمان بھی بن جائے گا۔ جس طرح کیڑے مکوڑے زمین سے نکلتے ہیں اس طرح انسان زمین سے نکلیں گے، بے لباس ہوں گے، اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے میرے کریم آقا لباس کے ساتھ ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، پھر سارے کے سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں اس چیز
چیز کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں جب پھر وہ سور پھونکا جائے گا فذالک یومئذ یوم عسیر، پھر آج کا دن بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین کافروں پر، غیر یسیر، یسیر آسانی، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ یسرو ولا تعسرو، انسانوں کے لیے، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ ہم دعا مانگتے ہیں رب یسر ولا تعسر، رب یسر، اے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، ولا تعسر، اے اللہ تعالیٰ تنگی پیدا نہ فرمانا، اسرت تنگی کو کہتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وہ دن کافروں کے لیے بڑی تنگی کا دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، وہ کافروں کے پر بالکل بھی آسان نہ ہوگا۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یہ بتا دو جہاں تک اس بدبخت کا تعلق ہے جو آپ کی شان میں گستاخی بخت ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو رہنے دیجئے کہ جس کو میں نے وحید پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ ولید بن مغیرہ، اس کو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں، لیکن مفسرین کا مورخین فرماتے ہیں کہ یہ ولید اس کا باپ مغیرہ نہیں تھا، بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں جو عام رواج تھا، یہ حلال زادہ نہیں تھا، بس سادہ سے لفظوں میں اتنا سمجھ لیجئے، ایک چرواہے کا بیٹا تھا یہ ولید۔ نام اس کی ماں کی شادی مغیرہ کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے اس کو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی کا یہ گستاخ تھا۔ ویسے اس زمانہ میں عموماً ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، نکاح کے بغیر بہت ساری اولاد تھی، جس طرح آج جاہلیت کا زمانہ ہے۔ میرے پاس کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہر دوسرا یا تیسرا بچہ وہ بن بیاہی ماں کا بچہ ہے، یعنی حلال زادوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اس زمانہ میں بھی کوئی ایسا زمانہ جاہلیت تھا، کوئی ایسا وہ اس پہ پابندی نہیں کی جاتی تھی، زمانہ میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ تو ولید میرے کریم آقا تاجدار ایربوجم شفیع مزمر حمدان کی ایک روایت میں خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا، میرے نبی کی باتیں سنی۔ ولید بن مغیرہ کو کفار نے بھیجا تھا میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں، بڑا مالدار تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کا طائف کے علاقہ میں ایک بہت بڑا باغ تھا جو سارا سال پھل دیتا تھا، بلکہ ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ اس کے پاس 1,00,000 دینار سے زیادہ رقم تھی۔ ایک دینار تقریباً 3.5 ماشے سے 4 ماشے سونے کا ہوتا ہے، 3.5-4 ماشے سونے کا ایک دینار ہوتا ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ، 1,00,000 دینار سے زیادہ اس کے پاس رقم تھی، اور اس نے اپنا جو بت تھا معبود باطل وہ بھی سونے کا بنا رکھا تھا۔ بہت امیر شخص تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اس کے 3 بیٹے ایمان لے کے آئے ہیں، خالد بن ولید، ہشام بن ولید، اور تیسرے کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ 3 بیٹے اس کے ایمان لے کے آئے تھے، باقی 7 بیٹے اس کے کافر تھے، کیونکہ بہت بڑا امیر تھا۔ اس زمانہ میں جو عمرا لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ خود کام کاج نہیں کیا کرتے تھے، جس طرح آج بھی نہیں کرتے، ان کے کام چل رہے ہوتے ہیں، وہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، جو چاہیں کریں، جس طرح آج کل بیوروکریٹ اور سیاستدان وغیرہ۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو عمرا تھے وہ غلام خریدتے تھے، 10 15 20 25 30 40 غلام، ان کو کام پہ لگا دیا، وہ غلام کام کرتے تھے اور کمائی کر کے لا کے اپنے آقا کو دے دیتے تھے۔ وہ آقا بس فارغ بیٹھا وہ کھاتا رہتا تھا۔ ولید کے بہت سارے غلام تھے، اس کا کاروبار بہت وسیع و عریض تھا، وہ تجارت کرتے تھے، کوئی صنعت کا پیشہ کرتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ آمدن آتی تھی۔ اس کے بیٹوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سارے ہمیشہ باپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ میں بتا رہا تھا کفار نے اس کو بہت امیر جانتے ہوئے، دانا سمجھدار جانتے ہوئے میرے نبی کے دربار میں بھیجا تھا۔ اس سے میرے کریم آقا سے گفتگو کی تھی، اور گفتگو کرنے کے بعد پھر میرے کریم آقا نے فرمایا تھا میری بھی سن لیں۔ میرے نبی نے اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی، اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، اور یہ پھر اٹھ کے سیدھا اپنے گھر کو آ گیا، کفار مکہ کے پاس نہیں گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ایربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت قرآن مجید فرقان کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ ادھر آ گزرا، اس سے میرے کریم آقا سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مبہوت ہو گیا، ہیبت زدہ ہو گیا، اس کی حالت غیر ہو گئی، یہ اپنے گھر میں چلا گیا۔
جیسے بھی ہوا قرآن مجید فرقان مجید کا اس پر گہرا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ اس نے آ کر لوگوں کو یہ جملے کہے، اللہ کی قسم، یعنی یہ اللہ کو تو مانتے تھے سارے لوگ، اللہ تعالیٰ کو بڑا رب مانتے تھے، بتوں کو چھوٹا رب مانتے تھے، اس لیے حرم کعبہ کی بھی یہ تعظیم و توقیر کرتے اور تو آپ بھی کیا کرتے تھے۔ کہنے لگا کہ مجھ کو اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یعنی جس طرح ایسا درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں تو کوئی بھی طوفان اس کو جڑوں سے کھیر نہیں سکتا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا جس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، جس کا تنا تناور ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کے ڈال اور جس کی شاخیں سرسبز و شاداب پتوں سے لدی ہوئی ہیں، جس کے پھل بڑے رسیلے ہیں اور جس کی شان بہت بلند ہے، میں نے وہ کلام سنا ہے اور جس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ کفار مکہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا، یہ سن کر اسلام کی جانب مائل ہو گیا تھا۔ کفار مکہ کو فکر لاحق ہو گئی، وہ اس کو ریحانہ تو قریش کہتے تھے، ریحانہ ریحان سے ہے، یہ خوشبودار ایک پودا ہوتا ہے، مطلقاً خوشبو کو بھی یعنی اس کو ریحان کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے تھے قریش میں ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو سے سارا قریش مہک رہا ہے، مالدار تھا نا، مالدار کی عزت ہوتی ہے، اس بنا پہ سے کہتے تھے۔ اب قریش مکہ کو، یہ بھی قریشی تھا، قریش مکہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ ولید بن مغیرہ ایمان لے آیا تو پھر بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ بہت امیر آدمی تھا، لوگ اس کے بڑے ماتحت تھے، اس کا حکم ماننے والے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا میں انتظام کرتا ہوں، یہ بنو مخزوم سے تھا، یہ ولید کے پاس آیا، ولید نے باہر نکلنا بند کر دیا تھا اور یہ سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اب مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ ابو جہل آیا، دروازہ کٹکھٹایا اور اس نے پوچھا بھتیجے کہو کیسے آئے ہو؟ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کہنے لگا کہ میں تیرے پاس ایک بری خبر لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگا کیا خبر لے کے آئے ہو تو میرے پاس؟ کہنے لگا کہ قریش کے افراد جو ہیں نا وہ گھر گھر چندہ مانگ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، درم دو درم اکٹھے کر رہے ہیں، مجھے بڑی فکر لا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ درم دو کس لیے اکٹھے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ولید بوڑھا ہو گیا ہے، وہ معاذ اللہ حضور کا نام لے کے کہنے لگا اس کے دسترخوان کے جو ٹکڑے ہیں نا وہ کھاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ لوگ کہتے کہ ہم اس کی کو خدمت کریں۔ یہ غصہ میں آ گیا، کہنے لگا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے اور سارا کا سارا مکہ جانتا ہے، جتنی دولت میرے پاس ہے سب اہل مکہ کے پاس ملا کر بھی اتنی دولت نہیں جتنی تنہا میرے پاس ہے، میں ان کا محتاج ہوں۔ کہنے لگے دراصل تو اب سنا کہ اس کی تعریف کرنے لگا ہے حضور کا نام لے کر، جعلی حمیت کی وجہ سے اس نے بکواس بکنا شروع کر دیا، نہیں میں اسے نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، وہ مجھے کیا کھلائے گا وغیرہ وغیرہ، اس سے بہت کچھ کہا۔ پھر یہ ابو جہل کہنے لگا لوگوں کے سامنے آ اور آ کر تو بتا کہ وہ کون ہے۔ اس سے پھر بکواس بکی، حضور کو جادوگر کہا، پھر لوگوں سے پہلے پوچھا بتاؤ تمہارے خیال میں وہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ ساحر ہے، پہلے کہا ساحر جادوگر ہیں، کہنے لگا تم جانتے ہو جادوگر غلیظ اور گندے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ پاک صاف زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ شاعر ہے، کہنے لگا کہ شعروں کی ساری جو اصناف ہیں قسمیں ہیں میں ان سے واقف ہوں، تم بھی واقف ہو، تم جانتے ہو کہ اس کا کلام شعر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے پھر وہ کاہن ہے، وہ کہنے لگا کہ کاہن جھوٹ بولتے ہو، تم جانتے ہو کہ 40 سال کے عرصہ میں ایک بھی جھوٹ ان کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکا۔ پھر کہنے لگے تو ہی بتا کیا پھر ہے وہ؟ پھر وہ سوچ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تم جادوگر کہہ لو۔ تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اب سنیے گا، نبی کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجئے جس کو میں نے وحید پیدا کیا۔ وحید کا معنی ہوتا ہے تنہا، یہ خود کو وحید کہا جا کرتا تھا، یعنی معاذ اللہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، وحید میں ایسا لا ثانی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، یہ خود کو وحید کہتا تھا، لوگ بھی اس کو وحید کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحید فرمایا دوسرے معنوں میں کہ اس کو میں نے تنہا پیدا کیا، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ اس کے بیٹے تھے، نہ بیٹیاں تھیں، کوئی بھی نہیں تھا جب میں نے اس کو پیدا کیا۔ وجعلت لہ مالا ممدودا،
پھر میں نے اس کو پیدا کر کے اس کو مال دیا اور وسیع مال عطا فرما دیا. یعنی اس بدبخت کو چاہیے تھا میرا شکر ادا کرتا. یہ پیدا ہوا تو اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے اسے مال و دولت دیا. وَبَنِينَا شُهُودًا، اور وہ بیٹے دیے کہ جو ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتے ہیں. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو طرح طرح کی مہلتیں، طرح طرح کی آسانیاں، مہد پنگوڑے کو، رہائش کو کہتے ہیں، یعنی میں نے زمین، مال، بہت کچھ شخص کو عطا فرمایا. ثم یطمع ان ازیدہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے، یہ اس بات کی تمنا کرتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں کلا، اب ہرگز اس کو نہیں دیا جائے گا. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں سے عناد اور دشمنی رکھنے والا ہے. یہ ساری کی ساری اس بدبخت کی وہ صفات رذیلہ ذکر کی گئی ہیں جو غلط صفات اس کے اندر پائی جاتی تھیں. آگے بھی اسی کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غیرت الہیہ ملاحظہ فرمائیے. اس ولید نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، رب کائنات اس کے سارے عیب بیان فرما دیے. یعنی جو میرے نبی کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو دنیا میں بھی ذلیل فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل فرمائے گا. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا